او تاسو ته پته شته د آی ټي یو داسې پروفیسر د آی ټي یو داسې ایکسپرټ چې اوس د کینسر د مریضانو علاج کی داسې مریضان کم مریضان چې هسپتالونو فارغ کړي په سٹیج 4 کې او تو امریکہ سے بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں ایسے ہی مریض جن کو وہاں کے ڈاکٹروں نے نکال دیا ہوتا ہے، تو اللہ کا فضل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں کیمو بھی علاج ہے، ریڈیشن بھی علاج ہے، لیکن یہ کون سا انسان ہے جس کو نہیں پتا کہ ریڈیشن از کاز آف کینسر، اور کون سا انسان ہے جس کو نہیں پتا کہ کیمیکلز آر کاز آف کینسر۔ سر آج کل زیادہ تر بلڈ کینسر کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سارے مریض ہیں جن کو جسم کی کسی اور حصے میں کینسر ہوتا ہے۔ سر تو کینسر کے علاج کے لیے زیادہ تر کن جڑی بوٹیوں کا آپ استعمال کرتے ہیں؟ میں وہ غذائیں دیتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، جو کے ستو شہد والے میٹھے پانی میں حل کر کے پیتے تھے، وہ ہم بھی وہی پئیں، اور درد سے چیخے مار رہے تھے لیٹے ہوئے بھی، مارفن انجیکشن بھی کام نہیں کر رہا تھا، اور وہ بھی آئے ہیں تو 4-5 دن بعد امن چین سکون ہو گیا ہے، اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، اسلام آباد کے ولاړې ما دا ایمز مطب سنټر دی، او تاسو ته پته شته د آی ټي یو داسې پروفیسر د آی ټي یو داسې ایکسپرټ چې اوس د کینسر د مریضانو علاج کی داسې مریضان کم مریضان چې هسپتالونو فارغ کړي په سٹیج 4 کې او رشتہ دارو ته ویلي چې بس کور له خدمت کوي، هغه مریضان دته راځي او د الله په فضل باندې الله ورله شفا ورکي او ټیک کیږي۔ نو کینسر دې څنګه ټریټ کی او کینسر څه شی دی، راځئ تاسو ته ښیمه د دې دپاره که ستاسو ته داسې مریض وي چې تاسو د هسپتال نه ستړی شوي یې، مایوسه شوي یې، او کیمو تھراپي او ریډیو تھراپي چې ده هغې نه ستړی شوي مریض او نه سمیږي، نو ڈاکٹر شکیل شاہ سے پہ اسلام آباد کی موجود دے، یہ ضلع و سرم میں لاؤش۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے وقت دیا، بہت زیادہ وقت دیا، مجھے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ جزاک اللہ جی، اللہ خیر فرمائے۔ میرا وقت مریضوں کے لیے ہی ہے، میرا وقت میرا نہیں ہے، تو اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے کام آؤں، تو یہ سارا وقت مریضوں کا ہی تھا، وہی آپ نے لیا۔ شکریہ سر۔ بنیادی کویشچن یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے اوپر ایک کالم لکھا تھا، تو سوال یہ ہے کہ آپ اس طرف کیسے آئے اور بیسیکلی یہ کینسر ہے کیا؟ جی ہاں، میں تو اصل میں کمپیوٹر سائنس پڑھاتا رہا ساری عمر، آئی ٹی کا ڈائریکٹر رہا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا، تو میرا میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن 2007 میں میری بیوی کو بلڈ کینسر ہوا، وہ آخری سٹیج پہ تھی اور سارے ڈاکٹروں نے نکال دیا، تو تب اللہ نے مجھے حکیم بنا دیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کے بعد ہزاروں اسی جیسے مریض ٹھیک ہو گئے، جبکہ میری اپنی بیگم بھی صرف 1 ماہ میں ٹھیک ہو گئی تھی، تو اب تو ہزاروں ایسے ٹھیک ہو گئے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے مرنے کے لیے نکالا ہوا تھا۔ تو سر کینسر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی یہ کینسر ہے کیا؟ کینسر، بی پی، شوگر کوئی بیماری نہیں، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، یہ آپ وہی ہو جو آپ کھاتے ہو، یو آر واٹ یو ایٹ، آپ جو کھاتے ہو وہی آپ ہو۔ آپ نے کھانا ہی وہ شروع کر دیا ہے، نیا لائف سٹائل جو آیا ہے کہ صرف ہم بی پی کھاتے ہیں، ہر چیز کو فرائی کر کے کھاتے ہیں، جس سے کولیسٹرول خوب آتا ہے، پروٹین خوب آتی ہے، وہ بھی بیڈ پروٹین، اور اسی طرح سے گوشت، دالیں، چاول، مرغ پلاؤ، یہ وہ سارا کڑھائیاں بنا کے کھاتے ہیں، اور پیزے، شوارمے اور بیکری کے رس پاپے، ڈبل روٹیاں، یہ سب بیڈ غذائیں، بری غذائیں ہیں، ان سے ہی بی پی شوٹ کرتا ہے، ان سے ہی شوگر ہوتا ہے، اور ان سے ہی کینسر ہو جاتا ہے۔ کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، ایسیڈک لیول بہت ہائی ہو گیا، خون ہی تیزاب بن گیا، پیشاب کا پی ایچ لیول 4-5 پہ چلا گیا، اور وہاں پہ رہے گا تو وہ جلانا شروع کر دے گا، جس حصے کو وہ جلاتا جائے گا وہاں پہ ہی وہ پھولتا جائے گا، اور اسکین کریں گے تو وہ لگے گا ہاں ٹیومر بن گیا ہے، ہاں بلاسٹ سیل آ گئے ہیں، تو وہ بلاسٹ سیل بون میرو جل گیا، جگر جل گیا، تب آئے، اور وہ جو ٹیومر بنا ہے وہاں گوشت جل گیا، چاہے وہ جگر میں جلا، چاہے وہ کڈنی میں جلا، چاہے پیٹ میں جلا، انتوں میں جلا، برین میں جلا، جہاں بھی کوئی چوٹ پرانی لگی ہوگی یا دب آئی ہوگی تو وہاں پر ہی وہ گوشت کو جلانا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں ٹیومر بن جاتا ہے، اسی کو کینسر کہتے ہیں۔ اور صرف آپ باڈی الکلائن کر دیں، ہائیلی الکلائن کریں گے تو پھر دوبارہ مرض بڑھنا شروع کر دے گا، تو صرف 7:15 7:30 کے درمیان رکھیں پی ایچ کو، صبح کا پہلا پیشاب، تو ساری عمر نہ بی پی ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ کینسر ہوگا، اگر ہے
अगर आखिरी स्टेज पर है, मरीज लेटा हुआ है, उठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, उसको ही आप जूस जो मैंने कहे हुए हैं, मैं बताता हूँ अल्कलाइन जूसेस और अल्कलाइन ग़िज़ाएँ ही खिलवाता हूँ, उससे वो आग बुझती जाती है। जैसे जैसे आग बुझती जाती है वैसे वैसे ही अल्लाह का फ़ज़ल है, मरीज़ उठ के बैठने लग जाता है, फिर चलने लग जाता है। और अल्लाह का फ़ज़ल है, अब हज़ारों ऐसे तजर्बात से मैं गुज़र चुका हूँ। अच्छा सर, आम लोगों के लिए जो मतलब सेहतमंद है या कैंसर के मरीज़ है, उनके लिए बेहतरीन डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए? बेहतरीन डाइट वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ज़िक्र है। जो उनको चीज़ें पसंद थी वो आपको क्यों पसंद नहीं हैं? जिस तरीके से वो पकाते थे और खाते थे, आप उस तरह क्यों पकाते नहीं, उस तरह क्यों खाते नहीं, और क्यों उस तरह एतदाल में नहीं रहते? हमने एतदाल ख़त्म कर दिया। गोश्त पका है तो दाल पकी है, कढ़ाई पकी है, और सब्ज़ी पकी है तो उसमें भी दाल या गोश्त डाल के पकेगी और फिर फ्राई कर करके पकेगी। तो फ्राई करने से देसी घी में भी फ्राई करेंगे, पराठा बनाएंगे, समोसा बनाएंगे या सालन पकाएंगे तो वो भी जहर बन जाएगा, क्योंकि उसका पीएच लेवल नीचे चला जाएगा। जो घी और तेल हैं, जैतून का तेल, इनकी तासीर होती है गर्म तर। ये बहुत आला ग़िज़ा है और ये गर्मी देगी, तरी भी देगी। तरी हमें चाहिए। और जो है उसको फ्राई कर लिया जब उसमें, तो वो हो गया गर्म खुश्क। गर्मी खुश्क की तासीर है तेज़ाब की, और तेज़ाब का काम है जलाना। वही जिगर में जमा होता जाएगा, तिली में जमा होता जाएगा, वही खून को हाईली एसिडिक करता जाएगा, और एसिडिक होने के बाद ही जलना शुरू होते हैं और तभी कैंसर आता है। सर, आजकल ज़्यादातर ब्लड कैंसर के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको जिस्म की किसी और हिस्से में कैंसर होता है। सर, तो कैंसर के इलाज के लिए ज़्यादातर किन जड़ी बूटियों का आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, जो ब्लड कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो तो ग़िज़ाओं के साथ साथ एक और बला भी हमें चिमट चुकी है कि खून इन्हीं चीज़ों से गाढ़ा हो गया है, और गाढ़ा खून जो है वो दिमाग की बारीक रगों में नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वहाँ ताज़ा ऑक्सीजन नहीं जाती दिमाग की बारीक हिस्सों में, और वहाँ पे विटामिन मिनरल्स भी नहीं पहुँचते। उससे दिमाग कमज़ोर होता है। दिमाग में जब कमज़ोरी आती है तो फिर हमें मामूली सा भी मसला को बाहर नज़र आया तो उससे हमें टेंशन शुरू हो जाएगी, खौफ शुरू हो जाएगा, परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और इससे टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, इससे मैदे में तेज़ाब बनेगा, और वो फिर ग़िज़ा में शामिल होकर फिर खून में जाएगा और ज़्यादा हाईली एसिडिक करता जाएगा, और यही कैंसर की तरफ लेके जाता है। मैं वो ग़िज़ाएँ देता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं। जौ के सत्तू शहद वाले मीठे पानी में हल करके पीते थे वो, हम भी वही पिए। हम गुड़ शक्कर में पी रहे होते हैं, चीनी में पी रहे होते हैं, उससे वो सत्तू भी जहर बन जाते हैं, क्योंकि चीनी जहर है, गुड़ शक्कर भी जहर है। और इसी तरह से मैं जौ के दलिया चक्की वाला खाने का कहता हूँ, प्रोसेस वाला नहीं। कोई प्रोसेस फूड कभी ना खाएं। जो ग़िज़ा फूड प्रोसेस हो गया, फैक्ट्री से निकल आया, वो अब जहर बन गया। उसमें कोई भी चीज़ पैक करेंगे तो उसमें प्रिजर्वर लाजमी डाले जाते हैं, और प्रिजर्वर ही जहर हैं, और वही जमा होते रहते हैं। फिर ये आपके भी कीड़े मारना शुरू कर देते हैं, जो कीड़े मारने के लिए लगाए शामिल होता है। और इसी तरह से मैं जौ के आटे की रोटी खाने को कहता हूँ, मकई के आटे की रोटी खाने को कहता हूँ, और ज्वार और बाजरा का इस्तेमाल करने का कहता हूँ। हम गंदम पे आ गए हैं, गंदम को भी छोड़ दिया, उसके मैदे पे आ गए हैं, फाइन आटे पे आ गए हैं, और जितने भी समोसे और जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं सब उसी से बन रही हैं। और आप जिस शुगर के मरीज़ का शुगर ख़त्म करना चाहते हैं, इंसुलिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, उसकी सिर्फ गंदम बंद कर दें तो इंसुलिन 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 500-600 पे शुगर है, इंसुलिन से भी काबू नहीं आ रही, तो 2 दिन बाद देखोगे तो 200 पे आ जाएगी, 3 दिन बाद 180 पे आ जाएगी। और हम खाते हैं उसका भी जहर बना के पराठे बनाकर, तो गंदम के या मैदे के पराठे बनाएंगे वो और भी बड़े जहर बन गए। तो गंदम ही खुद जहर है, और ये तबाही कर रही है। शुगर ही शुगर है, इसमें बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मैदे में जाते ही सारे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ताकत इसमें उतनी नहीं है। ताकत जो है वो जौ में ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स जौ में ज़्यादा हैं, और जौ के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो शुगर को सिर्फ इतना ही बढ़ाएंगे जितनी हमें बॉडी को चाहिए, क्योंकि शुगर हमारे बॉडी की, जिगर की, दिमाग की ग़िज़ा है, पट्ठों की ग़िज़ा है। शुगर हमें चाहिए, लेकिन इसको वो एनर्जी में ही कन्वर्ट नहीं करने देगा। जब वो हाई इतनी हो जाएगी कि आपका लबलबा हाईली एसिडिक होने से काम करना छोड़ देता है, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो एनर्जी चाहिए है तो वो आप जौ की तरफ आ जाइए।
اور باقی جو میں نے بتائی ہیں ان کی طرف آئیے, گندم سے دور ہو جائیے. کبھی کبھی گندم کھائیں گے کچھ نہیں کہے گی, روز کھائیں گے تو یہ بھی بیماری بن جائے گی. اچھا, ایسے کتنے مریضوں کا علاج اب تک آپ نے کیا ہوگا جن کو اسپتال نے فارغ کیا تھا اور سٹیج 4 پہ تھے وہ؟ جی ابھی ان کی میں نے آپ کو یہ ساری رپورٹس بھی دکھائی ہیں اور سارا ریکارڈ بھی دکھایا ہے. تو ایسے اب ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کو حرکت تک نہیں کر سکتے تھے, مریض لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ اور درد سے چیخے مار رہے تھے لیٹے ہوئے بھی, مارفن انجیکشن بھی کام نہیں کر رہا تھا, اور وہ بھی آئے ہیں تو 4-5 دن بعد امن چین سکون ہو گیا ہے اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے. اچھا سر, کینسر کے لیے کیمو تھراپی ہوتی ہے, ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, تو کئی کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں, ان پروسیس سے علاج نہیں ہو پاتا, آپ الحمدللہ کر لیتے ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسی سٹوری, ایک ایسے مریض کی کہانی جو آپ کی سکسیس سٹوری بن گئی ہو, جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ جی اب یہ تو ہزاروں ہیں میرے پاس, تو آتے ہی اکثریت وہ ہیں جو کیمو لگوا کے تو آخر میں آخری سٹیج پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر میرے پاس آتے ہیں جب وہ ڈاکٹر نکال دیتے ہیں. اور ان میں کئی ڈاکٹر بھی شامل ہیں مختلف پاکستانی اسپتالوں سے بھی, باہر کے اسپتالوں سے بھی. تو امریکہ سے بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں ایسے ہی مریض جن کو وہاں کے ڈاکٹروں نے نکال دیا ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اصل میں کیمو بھی علاج ہے, ریڈیشن بھی علاج ہے, لیکن یہ کون سا انسان ہے جس کو نہیں پتا کہ ریڈیشن از کاز آف کینسر, اور کون سا انسان ہے جس کو نہیں پتا کہ کیمیکلز آر کاز آف کینسر. تو کیمیکل چاہے وہ تیزاب ہو چاہے وہ کوئی بھی زہر ہو, وہ کینسر میں لے کے جاتے ہیں, وہ سب ایسیڈک ہیں, اور ایسیڈک سے وہ جلا تو دیتے ہیں, جل گیا, لیکن پھر اس کی ہیٹ اندر ہی رہتی ہے جس کے بعد دوبارہ لازمی کینسر واپس آتا ہے. اور آپ اگر الکلائن فوڈ کی طرف چلے جائیں, لائف سٹائل بدل دیں, تو آپ کیمو کروائیں, بے شک کروائیں, لیکن لائف سٹائل اپنا ٹھیک کر لیں تو یہ سارا کچھ کیمو سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ریڈیشن تو بہت خطرناک ہے, لیکن کوئی مجبوری ہو تو کریں, لیکن ساتھ اپنا اس کا علاج ضرور کریں, سبب دور کریں. سبب دور نہیں کریں گے تو یہ سب تباہی جاری رہے گی. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو سر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں جی, بہت سارے دفعہ میرے انٹرویو پہلے ہوئے ہیں جس کے بعد اتنے لوگ دھڑا دھڑ کالیں کرتے ہیں کہ پی ٹی اے بھی میرا نمبر بلاک کر دیتا ہے اور واٹس ایپ بھی بلیک لسٹ کر دیتا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ مریض تو پوری دنیا میں ہیں, وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں, لیکن میں اب اکیلا ہی ہوں. میں نے ہی رپورٹس دیکھنی ہیں, میں نے ہی کالیں سننی ہیں, میں نے ہی رپلائی دینے ہیں, میں نے مرتے ہوئے مریضوں کے کالوں پہ سن کر ان کے مشورے بھی دینے ہیں. تو اگر آپ لوگ پہلی دفعہ ہی کالوں پہ پہلے کرتے رہیں گے تو اس سے ہی پھر وہ میرے نمبر بلاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کنٹینیوس 24 آور کالیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کال نہ کریں, میری مجبوری کو سمجھیں. آپ بھی یقیناً مجبور ہیں تبھی کالیں کر رہے ہیں نا, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں تنہا ہوں, میری کوئی ٹیم نہیں ہے, تو میں نے ہی کالیں سننی ہیں, میں نے ہی جواب دینے ہیں, میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو میرا یہ حالت ہے کہ جب کوئی انٹرویو میرا شائع ہوتا ہے, آن ایئر ہوتا ہے, تو اس وقت 3-4 دن بعد کہیں باری آتی ہے, کیونکہ یکدم اٹیک ہو جاتا ہے زیادہ. روٹین میں 2 دنوں بعد رپلائی دیتا ہوں ہر مریض کو 2 دن. یسٹرڈے والوں کو میں دے رہا ہوں آج بھی, لیکن ٹوڈے والوں کی کبھی باری نہیں آتی. اور اس میں ایک غلط فہمی بھی لوگوں کو ہے کہ ہم بار بار میسج کریں گے تو میں جلدی دیکھ لوں گا. وہ بار بار میسج کرنے والا زیادہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے, لیکن وہ ہر میسج کے بعد روز وہ ٹوڈے میں چلا جاتا ہے, اور ٹوڈے والوں کو میں کبھی نہیں دیکھتا. اس لیے ذرا صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ رپلائی 2 یا 3 دن میں آ جاتا ہے, اور اس کے مطابق ہی پڑھ کے خود عمل کیجئے. اور رپلائی دینے کے بعد بھی لوگ بار بار پھر مجھ سے اس کو ایکسپلین بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو سمجھ نہ آئے وہ اسلام آباد آ کے میرے ہسپتال میں مجھ سے مل بھی سکتا ہے, اور اگر وہ سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, تو کوشش کرے کہ اس کو 2-3 بار پڑھے. ہر چیز اردو میں یا انگلش میں لکھی ہوئی ہوگی, اور اس کے مطابق پڑھ کے اس کے مطابق عمل کریں. پروگرام میں وہ کچھ خاص طور پر پښتانه به موري د کینسر مریضان ډیر دي. د زو په ایچ ایټ کې یم ایمز ایجوکیشن سنټر چې دی, په دې کې دننه د دوی دا میډیکل سنټر دی, باقاعده دوی پکې ناسي. نو کو راځي او د کینسر هغه مریضان چې د هغو علاج چې دی هغه بالکل ډاکټرانو فارغ کړي. نو ما په خپله ډېرې قصې ولیدې, ډېر خلک راغلی دی, او د الله په فضل باندې د دوی په علاج ټیک شوی دی. ډېره مننه.